ہم گورنمنٹ کے ساتھ بالکل بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ نیگوسیشنز میں یہ ہوگا کہ الیکشنز آپ کو اناؤنس کرنے پڑیں گی جون کے مہینے میں. الیکشنز اناؤنس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ باقی ساری نیگوسیشنز کے اوپر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. مجھے صرف یہ انہوں نے جو قانون چینج کیا اوورسیز پاکستانی کو ووٹ نہ دینے کا، یہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. یہ پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ اس طرح کا آپ بیٹھ کے جی عورتوں کو نہیں ہم ووٹ دیتے، آپ کہہ سکتے ہیں ہم عورتوں کو نہیں ووٹ دے سکتے، اسمبلی بل پاس کر دیتی ہے. یہ بالکل غلط ہے، ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. کبھی اس کے خلاف لیجسلیشن بھی نہیں کوئی کر سکتا. اس کو چیلنج کریں گے. کون سے؟ کون سا بل؟ ہمارا جو بل تھا وہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کے اندر پاس کیا گیا تھا. ہم نے 1 سال پہلے ساری اپوزیشن کو بار بار دعوت دی. ان کو ہم نے 2 چیزوں پہ، ای وی ایم مشینز کے اوپر اور ہم نے اوورسیز پاکستانیز ووٹنگ، 1 سال سے ہم نے سب کچھ آن ریکارڈ ہے، بار بار اپوزیشن کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے. دونوں کیوں؟ ایک تو اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ہے. یہ ملک چلے ہی نہ اگر وہ پیسے نہ بھیجیں. سارا ملک چل رہا ہے، اگر وہ 31 ارب ڈالر نہ آتا، اب آئی ایم ایف اور ساری امداد ایک طرف کر لیں تو وہ کو 5% بھی نہیں بنتی جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجا ہے. ان کو اگر آپ رائٹ ہی نہیں دے رہے الیکشن کا، اس سے بڑا یعنی یہ چھوڑیں کہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہے. یہ سمجھے کہ آپ کیسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں کسی سیکشن کو رائٹ آف ووٹ. تو یہ ہم نے بار بار ان کو کمیٹیز پہ دعوت دی. ہم 1 سال یہ سب کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ جوائنٹ سیشن بنا کے یہ پاس کیے تھے دونوں. اور ای وی ایم مشینز، ای وی ایم مشین کیوں تھی؟ 2015 کے اندر جوڈیشل کمیشن بیٹھی، سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس کے نیچے بیٹھی، اس نے فائنڈنگز دیں. اس میں 40 فائنڈنگز تھیں اور وہ سارا ایک ہی چیز شو کرتی تھی کہ جتنی بھی دھاندلی ہوتی تھی وہ جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ہوتی تھی. سارا جو فارم 15 14 جو سارا وہ بیگز کھلے ہوتے تھے، جو ڈبل سٹیمپنگ ہوتی تھی، جو ریجیکٹڈ ووٹس تھی، وہ سارا ہوتا تھا اس پیریڈ کے بیچ میں. تو جو ای وی ایم مشین ہے وہ سب کچھ ختم کر دیتی ہے. جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبا رزلٹ آ جاتا ہے، تو وہ سارا ایشو ختم ہو جاتا ہے. صرف وہ لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں جنہوں نے جعلی ووٹس بنائی ہوئی ہیں، جن کو طریقے انہوں نے اتنی دیر کے 30 سالوں میں کیسے انہوں نے پیسے چلانے ہیں، آر اوز کو پیسے دینے ہیں، رزلٹ چینج کرنے ہیں، ڈبل سٹیمپ کرنا ہے، وہ اپوز کر رہے ہیں. ہندوستان میں ہوتا ہے یہ ای وی ایم پہ الیکشن، پاکستان میں کیوں نہیں یہ کرنے دیتے؟ تو اس پہ تو مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہ رہے ہیں، پہلی دفعہ ہے سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، ہماری سٹنگ گورنمنٹ نے ای وی ایم مشینز لے کے آئے تھے اور باقاعدہ پریزنٹیشنز پبلک کو دی تھی کہ کیا اس کے فائدے ہیں، کیا پاکستان کے اندر پرابلمز ہیں. تو مجھے صرف اس کو اس لیے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشنز میں یہ دھاندلی کرتے ہیں. جی 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 خواتین پہلی چیز تھی آپ کو میں واضح کر دوں کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ الیکشنز کے رزلٹس نہیں آتے، میں وہ کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ کا وہ کیپٹن ہوں جس نے نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. اور پہلی دفعہ یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر تب آئے، نہیں تو اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. تو ہم پہلی دفعہ لے کے، پاکستان وہ ملک ہے جو ہم نے 86 کے اندر نیوٹرل امپائر لے کے، اب ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے. میری پوری کوشش تھی کہ جب میں اقتدار میں آؤں، ہر الیکشن ہمارا متنازع ہوتا ہے. میرا پوری کوشش یہ تھی کہ ہم وہ گورنمنٹ بنے جو پہلی دفعہ الیکشن اس طرح کروائے کہ جو ہارنے والا ہے وہ مان جائے
جس طرح آج کرکٹ میں ہمارے زمانے میں نہیں مانتے تھے آپ کی، وہ کہتے ہیں جی امپائروں نے ہرا دیا دوسرے، آج کوئی سارے مان جاتے ہیں ہار جیت کرکٹ میں. اسی طرح اگر ہم نے یہ جو ریفارمز لے کے آئے تھے سب مان جائیں گے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. تو آپ نے یہ بات کی نا کہ جی آپ رزلٹ مانیں گے یا نہیں، اگر آپ الیکشن ٹھیک کروا دیں گے تو رزلٹ سب مان جائیں گے. دوسری آپ نے مذہب کی بات کی. دیکھیں میں اگر میرے میں یہ ایمان نہ ہوتا کہ اس ملک یہ بچتا ہی تب ہے، اس ملک کو جس نظریے کے تحت یہ ملک بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست، اگر میرا یہ ایمان نہ ہوتا تو میں پولیٹکس میں نہ آتا. مجھے پولیٹکس میں کیا ذات میں ابھی تک میں نے کیا ذات میں بنایا پولیٹکس میں تو ایک نظریے کے تحت آیا تھا اور میں اسی نظریے کے اوپر کھڑا ہوں. اب سے نہیں، 26 سال سے. 26 سال پہلے آپ دیکھ لیں کہ میں کیا آیا تھا پولیٹکس میں، آج دیکھ لیں. اور میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ملک بچے گا تب جب یہ وہ فنڈامنٹل پرنسپلز کے اوپر جائے جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی، جس میں میں واضح کر